نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ پس کھاؤ اس سے جو رزق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کون سا رزق؟ جو حلال اور طیب ہے، یعنی جو پاکیزہ رزق ہے اس سے کھاؤ اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اسے مانتے ہو، اس کی عبادت گزار ہو، اس کے بندے ہو، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم حرام کی طرف نہ جاؤ بلکہ پاکیزہ رزق تلاش کرو، پاکیزہ کھاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے حرام سے بچیں۔ اس کی وجہ ہے کہ حصول حرام میں بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری بندے کے نقصانات ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مومن اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں کہ بعض فرشتوں سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، فرشتہ تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو نوری مخلوق ہے، مگر رسول وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن اکرم علی اللہ من بعد ملائکہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مومن کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت و رفعت کو اس سے بھی زیادہ بلند فرما دیتا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے مالک حقیقی کے اصولوں کو پسند کر کے جو اس نے حکم نافذ فرمائے ہیں ان تک رہتا ہے، یعنی حدود مولا میں رہتا ہے۔ اللہ کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حدود کی بات کی کہ رکوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، قیام کرنے والے، برائی سے رکنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور پھر فرمایا اور جو حفاظت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی، وبشر المؤمنین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اپنے کلام میں کہ ان مومنین کے لیے بشارتیں ہیں، سبحان اللہ، خوشخبریاں ہیں۔ اور وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ کہ بندہ جب اپنے آپ کو اس سے روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک کامیاب ہوا جس نے اس قلب کو پاک اور صاف کر لیا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اس قلب کو آلودہ کر لیا۔ یعنی قرآن کا حکم ہے کہ اپنے قلب کو صاف و شفاف رکھو، پاک و صاف رکھو، اسے بالکل کسی بھی آلودگی میں لتھڑنے نہ دو، اس کے اندر اسے جذب ہونے نہ دو۔ مگر یہ بات سمجھ میں بندے کی جب آئی، اگر آ جائے تو انشاءاللہ العزیز پھر کام بن جائے۔ آج شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، بے رونقیاں ہیں، بے وجہ بندہ بہت الجھنوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے حرام کی طرف رغبت کر لیتا ہے، اور ان سے پھر یہ حالات بنتے ہیں کہ بندہ اور مزید گہرائی کی طرف اور اپنی ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ طیب اور پاکیزہ چیزیں، رزق طیب وہ ہے جو نہ خود برا ہو اور نہ برائی کا حکم دے، اور نہ برا اس کی طرف برائی کو جانے دے، اپنے آپ کو اس سے بالکل گریز رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالی جو طیب اور پاکیزہ رزق
تلاش کرتے ہیں، پھر اس پہ قناعت کرتے ہیں، اس پہ صبر کرتے ہیں، اس پر انہیں جو اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نور بناتا ہے۔ اور دیکھا آپ نے حدیث پاک میں نے سنائی، اور اس نور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نوری فرشتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے افضل اور اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں اس طرح میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے کپڑوں پر پیشاب کے اگر چھینٹے پڑ جائیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، کسی دوسرے کو نظر نہیں آ رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ایمان کی دولت سے بہربر فرمایا ہے، جس کو ایمان ہے، اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایسے اہل ایمان بھی ہیں جنہیں یہ بات کا شعور بھی نہیں ہے، مگر چند پیشاب کے چھینٹے کوئی نہیں دیکھ رہا، دیکھ بھی نہیں رہے، دیکھنے میں کپڑا صاف و شفاف اور بہت بہتر نظر آتا ہے، مگر بندہ اسے ایک منٹ اپنے جسم پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے ایک دم جو ہے بدل دے گا اور پھر اچھے کپڑے پہنے گا، صاف ستھرے پہنے گا۔ مطلب کیا ہے؟ صاف ستھروں سے مراد یہ ہے کہ اسلام نے اس کو مطہر اور صاف ستھرے اس کو کہا ہے کہ جس پر کوئی بھی نجاست غلیظہ یا خفیفہ کچھ بھی نہ لگی ہو، بالکل صاف و شفاف ہو۔ اگر مومن ہے تو ایک دم ان کپڑوں کو اتار دے گا اور پھر ان کو دوسرے کپڑے پہنے گا، ایک منٹ بھی اسے پہننے گوارا نہیں ہوں گے۔ میں یہ بات پاکیزہ طیب لوگوں کی کر رہا ہوں، ان غلیظ اور خبیث طبیعی لوگوں کی نہیں کر رہا جو پیشاب کر کے استنجا تک نہیں کرتے، نہ جانے کتنا پیشاب ان کے کپڑوں میں رہتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ لیکن الحمدللہ قرآن کریم میں جس طرف اشارہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اگرچہ بندہ نمازی نہیں ہے، اگرچہ بندہ اتنی جانکاری نہیں رکھتا ہے، اتنا علم بھی نہیں رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی بھی حالت میں رہو، تم کہیں بھی رہو، تم جہاں رہو پاک و صاف شفاف رہو۔ مطلب کیا ہے کہ تم طاہر اور مطہر رہو، تم اپنے جسم کو پاک رکھو، اس لیے اپنے خیال، جب جسم پاک ہوگا تو خیالات بھی پاک رہیں گے، اور جب خیال اور تصورات جب پاک ہوں گے تو پھر بندہ اتنی برائیوں سے بچ جائے گا کہ اگر تفسیر سے اس کی بیان کرنے میں آئے تو گھنٹوں لگیں، ہر برائی سے پھر بچے گا، پھر اس کے دل میں نور آگا، اور پھر سبحان اللہ اگر دل صاف ہے، شفاف ہے، زبان اچھی ہے، صاف ستھری ہے، وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رسول پر درود و سلام کے نغمات بھیجتا رہتا ہے، پھر تو سبحان اللہ اس کا دل نور نور ہو جاتا ہے، اور پھر فرشتے سے بھی افضل ہونے کا مقام یہ ہے کہ ہر وقت اسے اپنے رب کے جلوے نظر آتے ہیں، اپنے رب کے ذکر سے اپنی زبان کو اس نے تر کر لیا، تو پھر حالات یہ بنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ آج میں یہ عرض کرنا اس لیے میں نے مناسب سمجھ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کمانے میں صرف قوم مسلم کی نیت بھی یہ ہے کہ بس پیسہ آئے چاہے کیسا آئے، مگر اسے تمیز نہیں رہی۔ آج ہم نے یہ سوچ و سمجھ بوجھ ہماری سب ختم کر دی ہم نے، آج ہمیں عبادتوں میں لذت نہیں رہی، آج مساجدوں سے ٹوٹے، آج گھروں سے ہمارے رونقیں بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، محبتیں چلی گئیں، دل کی حالات بیکار سے بیکار تر ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا، بس فرمایا کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے اور نیک کام کرو۔ اللہ کریم نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے میرے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے، اور یہی حکم مومن بندوں کو ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور فرمایا ہے مسلمانوں کھاؤ پاکیزہ رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہیں، چہرہ غبار آلودہ ہے، اس کے حال میں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام کا ہے، وہ حرام ہی سے
پالا گیا ہے تو ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے تو پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس طرف بہت زور دیا ہے اور ارشاد فرمایا، ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان فی الجسد مضغہ اذا صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اگر اس میں فساد مچا تو پھر ساری چیزوں میں فساد مچتا ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہیں۔ اور فرمایا، زور دے کر فرمایا، الا وہی القلب، خبردار وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ دل ہے، اور دل کی معاملے سارے غذا سے منسلک ہیں۔ دل پہ جو غذا جس سے خون بنتا ہے، دل کے جو حالات بدلتے ہیں، وہ پاکیزہ رزق سے نورانیت کی طرف جاتا ہے اور حرام رزق سے گندگی کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کے دلوں میں نور بھرتا رہتا ہے تو پھر وہ ایسا حالات ہوتے ہیں کہ اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے پاک و صاف و شفاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور جا بجا قرآن کریم کی آیت کریمہ حرام و حلال پر نازل کی گئی ہیں، وہ ساری تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے اپنے آپ کی اصلاح کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا۔ ہماری زندگی میں اگر قرآن کریم داخل ہو جائے تو قرآن کریم کا ایک ایک اصول ہمیں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے رابطہ کریں اور ہم ان اصولوں کو سمجھیں تو انشاءاللہ العزیز حالات بہت بن سکتے ہیں۔ ہم اس منحوسیت سے یعنی حرام سے بچ سکتے ہیں، اور بچنا چونکہ فرض عین ہے۔ اس لیے بزرگوں کے تو قول یہ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کے تو حالات یہ رہے ہیں کہ وہ حرام تو حرام بلکہ حرام کے شبہ سے بھی دور رہے ہیں، ان کی شک و شباہت بھی انہیں پسند نہیں۔ میں روایت عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ حضرت امام حنبل کی خدمت میں بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہن حاضر ہوئیں اور سوال کیا کہ میں چھت پر بیٹھ کر سود کاٹتی ہوں، رات کو شاہی سواریاں گزرتی ہیں تو ان کی مشعلوں کی روشنی میں ہماری چھت پر پڑتی ہیں، کیا میں اس کی روشنی میں سود کاٹ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو؟ عرض کیا میں بشر بن حارث کی بہن ہوں۔ فرمایا تمہارا گھر سے تو تقوی کا ماشاءاللہ دور دورہ رہا ہے، پرہیزگار لوگ رہے ہیں، تم مشعلوں کی روشنی میں سود نہ کاتا کرو کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی مشعل سے روشنی لینا بھی فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ غور کرا، ایک مثال دی ہے میں نے کہ ایسے بھی ہمارے الحمدللہ اسلاف گزرے ہیں کہ بغیر کسی کی اجازت کے بغیر جو یوں ہی عام راستے سے جو روشنیاں جاتی ہیں اس روشنی کو استعمال کرنا بھی تو ہمارے اسلام کے شہدائیوں نے اور اسلام کے الحمدللہ فالو کرنے والوں نے یہ فرمایا کہ یہ بھی انہیں پسند نہیں کہ اس کی شک و شبہات، حرام اور حلال تو بہت عظیم چیز ہیں، لیکن آج تو مسلمان یہ درد بھول گیا، آج تو مسلمان مسائل جاننا ہی نہیں چاہتا، آج تو مسلمان حرام تک سے بچنا نہیں چاہتا، بلکہ الٹا یہ ہو گیا کہ حرام کھا کھا کے اس قدر بگڑ گیا کہ اسے نیکیاں سمجھنے لگا، بری کاموں کو بھی اچھائی کی طرف رغبت دلانے لگا۔ حضرت حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک دکاندار کے پاس اپنا ایک تشت گروی رکھ کر اس سے کچھ قرضہ لیا، مقررہ وقت پر قرضہ واپس کرنے کے لیے تشریف لے گئے، دکاندار نے آپ کے سامنے 2 تشت رکھ دیے اور کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کون سا ہے، ان دونوں میں سے جو چاہیں آپ لے لیں۔ یہ
شبہات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے فرمایا میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا کون سا ہے، اور کوئی متشابہ چیز میرے لیے حلال نہیں، لہذا میں نے اپنا تشت چھوڑتا ہوں، تم ہی رکھو۔ دکاندار نے کہا نہیں، یہ تشت آپ کا ہے، میں تو آپ کو آزما رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنا قرض واپس لے لو اور تشت بھی رکھ لو، اب میں اسے نہیں لے سکتا جس میں شک کی گنجائش آ گئی۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کیا کرو، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ عمل رہا ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کی طرف اگر توجہ دیں تو قرآن نے فرمایا کہ تم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو پاکیزہ رزق کھایا کرو، صاف و ستھرا رزق کھایا کرو، اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ کریم نے خود فرمایا کہ تم کہیں اتباع شیطان کی نہ کرنے لگو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج ایسا ہی ہو رہا، شیطان نے ہمارے ذہنوں میں اسے ڈال دیا، بس ہر وقت کمانے کی دھن ہے، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم پاک کمائیں، صاف و ستھرا کمائیں، صاف و شفاف کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو میں نے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن کریم میں نے دو چار آیتیں آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کامیابی کی طرف آواز دیتے ہوئے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک کامیاب ہوا وہ کون کامیاب ہوا جس نے اپنے قلب کو صاف کر لیا، اور یقیناً ناکام وہ ہوا جس نے اپنے قلب کو آلودہ کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں صاف و شفاف رزق سے مالا مال فرمائے، اور اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے، کوشاں رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل کو آلودگی سے بچائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔